الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہماری ششمہ ثانی کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں سب سے پہلی جو ہماری فصل ہے وہ ہے نہیں کے بارے میں. اس سے پہلے جو اسباق تھے وہ تھے امر کے بارے میں. امر کی مکمل وضاحت ہم نے پیچھے گزر چکی ہے، وہ کچھ پڑھی. آج نہیں ہے. نہیں کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا کسی کو، اور شرعی اعتبار سے جو اس کی تعریف بنتی ہے وہ ہے قول کے ذریعے ترک فعل کو طلب کرنا. قول کے ذریعے ترک فعل کو طلب کرنا، یعنی امر کے اندر ہوتا ہے فعل کو طلب کرنا، کام کرنے کو طلب کرنا، اور نہیں کے اندر ہوتا ہے کہ اس کام کو کہ ترک کرنے کو طلب کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری جو نہیں کی بحث ہے اس میں لغوی اور شرعی معنی اس کو بیان کیا ہے. اب فرماتے ہیں فصل فی النہی، نہیں کے بارے میں یہ فصل ہے. النہی نوعان، نہیں کی دو قسمیں ہیں. نہی عن الافعال الحسیہ، پہلی نہیں ہے افعال حسیہ سے. توجہ کیجئے گا، دو نہیں کی قسمیں ہیں. کچھ افعال ہوتے ہیں جو افعال حسیہ ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، یوں ہی سمجھ لیں. اور کچھ کام ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں تصرفات شرعیہ. شرعیہ افعال حسیہ کیا ہیں؟ وہ افعال جن کو شریعت بھی برا کہے، عقل بھی برا کہے، جس کے اندر عمدگی خوبی نام کی کوئی چیز نہ ہو. مثال چوری کرنا برا کام ہے، کسی کی چیز کو چرانا برا کام ہے، شراب پینا برا کام ہے، عقل بھی کہتی ہے شریعت بھی کہتی ہے. زنا کرنا عقل بھی کہتی ہے شریعت بھی کہ برا کام ہے. ڈاکہ ڈالنا برا کام ہے، غیبت کرنا برا کام ہے، چغلی حسد سارے کے سارے وہ افعال حسی ہیں. کچھ افعال ہوتے ہیں کہ جن کو بولا جاتا ہے تصرفات شرعیہ، یعنی خود اگر دیکھیں تو وہ کام برا نہیں، فی نفس ہی وہ کام برا نہیں، لیکن کسی کی وجہ سے اس کام سے منع کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر روزہ رکھنا کوئی برا کام نہیں ہے. روزہ رکھنا برا کام بلکہ عمدہ کام ہے، بلکہ اس کی ترغیب ہے. رمضان کے اندر حکم ہے اور نفلی روزوں کی ترغیب ہے. تو روزہ رکھنا برا کام نہیں، عمدہ کام ہے. لیکن عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. عید کے دن روزہ رکھنا منع. تو یہاں پر منع اس وجہ سے ہے کہ روزہ تو خود جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے، عبادت ہے، لیکن منع اس وجہ سے ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے عید کا دن جو ہے وہ اللہ پاک بندوں کی مہمانی کرتا ہے، ضیافت کا دن ہوتا ہے. اللہ پاک بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے. اور روزہ رکھنے کی صورت میں یوں ہی سمجھ لیں کہ بندہ کسی کے گھر مہمان جائے اور وہاں جا کر وہ اچھا خاصا اس کے لیے اہتمام بھی کرے، اور یہ بندہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. اس میں اس میزبان کو کتنا دکھ ہوگا. تو بالکل صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ اللہ پاک بندوں کے لیے اتنے اہتمام کر رہے ہیں اور بندہ اس دن روزہ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں روزے سے. تو اللہ پاک کی جو ضیافت ہے، جو اللہ پاک مہمان نوازی فرما رہا ہے بندوں کی، تو اس سے بندہ منہ پھیر رہا ہے. لہذا عید کے دن روزہ رکھنا ہی منع ہو گیا. حالانکہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن
اس کو منع اس وجہ سے فرمایا گیا کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی ضیافت سے بندہ اعراض کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ضیافت فرمانا چاہتا ہے، مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ اس سے منہ پھیر رہا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھنے منع ہو گیا. اس طرح ایک اور مثال دیں، جیسے خرید و فروخت کرنا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اچھا کام ہے، لیکن جمعے کا دن ہو اور جمعے کی اذان ہو چکی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ چھوڑ دو وازر البئی، بے کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اچھا، اگر بے بندہ کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا نہیں پایا جاتا. اگر وہ بندہ بے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف، جو اللہ نے فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو دوڑنا تو نہیں پایا جائے گا. اب یہاں یہ نہیں پایا جائے گا تو فرمایا کہ بے ہی کرنا درست نہیں ہے، منع فرما دیا بے ہی نہیں کرو. ٹھیک ہے جی، حالانکہ بے کرنا خود کیا ہے؟ جائز ہے، امر مستحب ہے اور ایک نیک کام ہے. رزق حلال کمانا اس کے ذریعے سے، بندہ اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کام جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے اعراض ہے تو منع فرما دیا. اب توجہ کیجیے گا سبق کی طرف. فرماتے ہیں فصل فی النہی، نہی کے بارے میں یہ فصل ہے. النہی نوعان، نہی کی دو قسمیں ہیں. نہی عن الافعال الحسیتی، پہلی قسم ہے افعال حسیہ سے نہیں، کالزنا وشرب الخمر، جیسا کہ زنا، شراب پینا، والکذب، جھوٹ بولنا، والظلمی، اور ظلم کرنا. یہ سارے کے سارے وہ افعال ہیں کہ جنہیں شریعت بھی درست نہیں کہتی اور عقل بھی درست نہیں کہتی. ونہی عن التصرفات الشرعیتی، اور دوسری قسم ہے کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں، یعنی ان کو عقل تو درست کہتی ہے لیکن شریعت میں ان کے اوپر ممانعت آ جاتی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ کام درست نہیں چاہیے. کالنہی عن الصوم یوم النحر، فی یوم النحر، جیسا کہ عید کے دن میں، نہر کے دن میں روزہ رکھنا اس سے نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں کے اندر تم روزہ نہ رکھو، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ روزہ رکھنا فی نفس ہی ایک امر مستحب ہے، ایک اچھا کام ہے. رمضان کے اندر چاہے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، غیر ایام کے اندر جو ہے وہ عبادت کا کام ہے اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو. لیکن اس میں کیونکہ جو وجہ ہے وہ وجہ یہ بنی اعراض عن ضیافت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کی مہمانی فرما رہا ہے اس سے بندہ اعراض کر رہا ہے. والصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ، دوسری اس کی مثال دے رہے ہیں، اس کا عطف بھی پیچھے کنہی پر ہی ہے کہ کالصلاۃ عن الصوم پر اس کا عطف ہے، جیسا کہ کنہی عن الصوم و کنہی عن الصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ، مکروہ وقت میں نماز پڑھنا. اب نماز پڑھنا تو امر مستحب ہے، بہت اچھی چیز ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے تو درست ہے، اور فرض نماز تو فرض نماز ہے، لیکن کیونکہ وقت مکروہ آ چکے ہیں، وقت مکروہ ہے تو مکروہ وقت کے اندر جو ہے وہ کیونکہ منع فرمایا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ سورج یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. تو اگر بندہ اس وقت عبادت کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہو، تو یہ بات بری ہے. اس وجہ سے مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. وبیع الدرہم بالدرہمین، اور ایک درہم کی دو درہم کے ساتھ بیع کرنا بھی منع ہے. بیع کرنا خود جائز ہے، بیع کرنا کیونکہ بیع نفع کے لیے کی جاتی ہے، اور ایک درہم کی اگر دو درہم کے ساتھ بیع کریں گے تو بظاہری طور پر تو نفع ہی ہے، اور نفع میں تو کسی بھی شریعت میں منع نہیں کیا گیا. لیکن یہ حدیث آ گئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، کہ تم ایک درہم کی دو درہم کے ساتھ بیع نہ کرو، ایک سا کی دو سا کے بدلے میں بیع نہ کرو. تو اس فرمان کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر زیادتی ہے، جنس و قدر ایک ہے،
تو اس وجہ سے یہ زیادتی سود کے اندر چلی جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو منع فرما دیا۔ وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ ہوا عین ما ورد علیہ النہی، یاد رکھے گا کہتے ہیں کہ پہلی نوع کا حکم یعنی افعال حسیہ، اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں توجہ میری طرف کیجئے گا، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ جس بات پر نہیں آئی ہے نا، جس کام پر نہیں آئی ہے وہ کام اپنی ذات کے اعتبار سے برا ہوگا، وہ کام اپنی ذات کے اعتبار سے برا ہوگا، اور جو تصرفات شرعیہ ہے نا ان کے اندر جو نہیں ہے نا ان میں یاد رکھے گا کہ وہ کام اپنی ذات کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن غیر کی وجہ سے برا ہوگا۔ تصرفات شرعیہ کے اندر وہ کام فی نفس ہی درست ہے، اچھا ہے، لیکن غیر کی وجہ سے برا ہو گیا۔ افعال حسیہ کے اندر وہ کام اپنی ذات کے اعتبار سے ہی برا ہے، تو فرمایا کہ نوع اول کا حکم یہ ہے کہ یکون المنہی عنہ، جس سے منع کیا گیا نا وہ ہوا عین ما ورد علیہ النہی، وہ عین ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، وہ عین ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ فیکون عینہ قبیحا، تو وہ عین ہی کبھی ہوگا، وہ چیز ہی بری ہوگی۔ فلا یکون مشروعا اصلا، وہ چیز کبھی بھی اصلا مشروع نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ مشروع نہیں ہوگی یعنی وہ کبھی بھی وہ کام جائز نہیں ہوگا۔ تو جو تصرفات شرعی ہے نا وہ یاد رکھے گا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کام درست ہے لیکن غیر کی وجہ سے منع ہے، لیکن اگر وہ غیر اٹھ جائے نا، اگر وہ غیر جس کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آئی ہے، اگر وہ غیر جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ کام درست ہو جائے گا دوبارہ۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر عید کا دن نکل جائے، عید کے دن روزہ رکھنا برا ہے، روزہ رکھنا برا نہیں، روزہ رکھنا برا نہیں، لیکن اس کے اندر برائی کس وجہ سے آئی ہے کہ عید کے دن اور بندہ اللہ پاک کی ضیافت سے اعراض کر رہا ہے، اس وجہ سے برائی ہے۔ اور اگر یہ جو چیز ہے اس کو اٹھا دیا جائے، عید کا دن گزار دیا جائے، اگلے دن وہ روزہ رکھے تو وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اعراض عن ضیافت اللہ نہیں پایا گیا، سمجھ گئے جی؟ تو اس وجہ سے وہ کام درست ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں نوع اول کا حکم یہ ہے کہ جس پر نہیں وارد ہوئی ہے وہ عین ہے، تو پس اس کا عین ہی کبھی ہوگا، وہ کبھی بھی وہ چیز مشروع نہیں ہوگی۔ وہ حکم النوع الثانی، اور نوع ثانی کا حکم یہ ہے کہ یکون المنہی عنہ، جس پر نہیں وارد ہوئی ہے وہ غیر ما اضیف الیہ النہی، جس سے منع کیا گیا ہے وہ غیر ہے جس کی طرف نہیں وارد، جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے، جس سے منع کیا گیا وہ غیر ہے، جس سے منع کیا گیا وہ غیر ہے کہ جس کی طرف نہیں وارد ہوئی ہے۔ فیکون ہوا حسن بنفسہ، وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے وہ درست ہوگی، کبھی حل غیر ہی، لیکن اپنے غیر کی وجہ سے وہ چیز کبھی ہو جائے گی۔ ویکون المباشر مرتکبا للحرام لغیرہ لا نفسہ، تو اگر یہ کام یعنی تصرفات شرعیہ کرنے والا جو بندہ ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا، لیکن یاد رکھے گا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے۔ اگر وہ غیر اٹھ جائے، وہ غیر ختم ہو جائے تو پھر وہ حرام کا مرتکب بھی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ، اور جو مباشر ہے اس کے اندر یعنی کرنے والا، یعنی وہ جو تصرفات شرعیہ وہ کام کرنے والا ہے تو وہ مرتکب ہوگا حرام کا، لِغَيْرِهِ، اپنے غیر کی وجہ سے، لا لِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اسی پر ہمارے اصحاب کہتے ہیں النَّهْيُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، جو تصرفات شرعیہ سے نہیں ہے، یقتضی تقریرہا، وہ اس کی تقریر کو مضبوط تقاضا کرتی ہے، اس کی تقریر کا یاد رکھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تصرفات شرعیہ خود میں نے آپ کو بتایا وہ سارے کام جائز ہوتے ہیں، وہ سارے کام لیکن غیر کی وجہ سے وہ کام حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ غیر اٹھ جائے تو وہ دوبارہ کام وہ درست ہو جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ دن گزر جائے، ایام نہر گزر جائے، عید کا دن گزر جائے
جس طرح عید کے دن سے پہلے والے دن کے اندر روزہ رکھنا جائز تھا، عید کا دن گزر گیا تو پھر بھی روزہ رکھنا درمیان میں جو ایک آئی ہے نا قباحت، وہ آئی ہے عید کے دن کی، ٹھیک ہے جی، یہ غیر ہے۔ اب یہ غیر جیسے ہی اٹھے گا وہ کام دوبارہ درست ہو جائے گا، وہ کام دوبارہ درست ہو جائے گا۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پختگی کا، اس کی وضاحت کا، اس کے ثابت ہونے کا یہ کام، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں آ گیا تو یہ پکا اب یہ کام ناجائز ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ نہیں اٹھے گی، وہ دن گزر جائے گا، وہ قباحت اٹھے گی، دوبارہ وہی کام درست ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہمارے صاحب یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جو تصرفات شرعیہ کے بارے میں ہوتی ہے وہ اس تصرفات شرعیہ کی تقریر کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اس سے مراد یہ ہے کہ ان تصرف بعد النہی، کہ نہیں اٹھ جانے کے بعد تصرف کرنا، وہ کام کرنا، یا بقی مشروعاً، وہ مشروع ہونے کے اعتبار سے باقی ہے، کما کان ہے، جیسے وہ تھا، جیسے وہ یعنی جیسے وہ نہیں آنے سے پہلے مشروع تھا نا، اسی طرح نہیں کہ اٹھ جانے کے بعد بھی وہ کام مشروع ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ لأنه لو لم يبقي مشروعا كان العبد عاجزا، اس میں اگر یہ کہیں، توجہ میری طرف، اگر یہ کہیں کہ تصرفات شرعیہ پر جو نہیں وارد ہوئی ہے، یہ نہیں، ان تصرفات شرعیہ کو بالکل ختم کر دیتے، اب یہ کام باقی رہے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کام باقی رہے گا ہی نہیں۔ مثال ہے جیسے سرکہ ایک اچھی چیز ہے، جائز ہے، اس میں تغیر پیدا ہوا، یہ شراب بن گئی، ٹھیک ہے، یہ جب شراب بنی نا، جب تک یہ شراب ہے تو اس پر ابدی حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن اگر شراب سرکے کے اندر تبدیل ہو جائے، اگر شراب، تو وہ جو حرمت شراب کی تھی نا، وہ جیسے وہ سرکہ بنا تو حرمت اٹھ جائے گی۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں کے آنے کے بعد بھی وہ کام، نہیں کے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ کام جائز نہیں رہا، تو پہلے نہیں سے پہلے کیا تھا؟ نہیں سے پہلے کیا تھا؟ جائز تھا۔ نہیں سے پہلے کیا تھا؟ جائز تھا۔ اور نہیں کے اٹھ جانے کے بعد اگر یہ کہیں کہ وہ کام اب بھی جس طرح نہیں کے آنے کے بعد ناجائز ہوا، اب بھی ناجائز ہے، تو پھر وہ جائز کام تھا۔ پہلے کام کیا تھا؟ جائز۔ اس جائز کام کو کرنے سے بندہ عاجز ہو گیا، اس جائز کام کو کرنے سے بندہ عاجز ہو گیا۔ تو یہ نہیں کیوں پھر آئی ہے؟ بندے کو عاجز کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک جائز کام تھا پہلے نہیں سے، ٹھیک ہے جی، اب نہیں آئی تو کام ناجائز ہو گیا۔ لیکن نہیں اٹھ جائے تو اگر یہ کہے کہ اب بھی وہ کام ناجائز ہے، تو بندہ تو وہ جو نہیں سے پہلے کام جائز تھا اس کو کرنے سے عاجز ہو گیا۔ تو پھر یہ مطلب نکلے گا کہ یہ نہیں اور کسی مقصد کے لیے نہیں آئی، بلکہ بندے کو عاجز کرنے کے لیے آئی ہے، بندے کو، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اس سے مراد یہ ہے کہ تصرف نہیں کے بعد بھی مشروع ہوتا ہے جیسا تھا، لو لم يبق مشروعا، اس لیے کہ اگر وہ کام نہیں کے بعد مشروع باقی نہ رہے تو کان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع، تو بندہ پھر عاجز ہو جائے گا ایک مشروع چیز کو حاصل کرنے سے، ایک جائز بات کو حاصل کرنے سے، ایک جائز کام کو حاصل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ عاجز ہو جائے گا۔ وَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ، تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ نہیں جو ہے یہ آئی ہے عاجز کرنے کے لیے، یہ نہیں کیوں آئی ہے؟ عاجز کرنے کے لیے۔ وَذَلِكَ مِنَ الشَّارِ مَحَالٌ، اور شارع سے یہ بات محال ہے کہ وہ شارع کوئی بات ایسی کرے کہ جس کی وجہ سے وہ کام ابدی ناجائز ہو جائے، بندہ اس چیز کو حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے، تو یہ شارع سے مراد یہاں اللہ پاک کی ذات یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان سے یہ بات محال ہے۔ تو یہاں تک ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ